دہشت گردی کے ناسور سے کیسے نپٹا جائے، سیاسی اور عسکری قیادت آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس دن 11 بجے ہوگا۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت شرکت کرے گی۔ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ پارلیمانی رہنماؤں کو ملکی داخلی اور خارجی امور پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی رہنما اور ان کے نامزد نمائندے شرکت کریں گے۔ اجلاس میں متعلقہ اراکین کابینہ، چاروں صوبائی گورنرز، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی شرکت کریں گے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس قومی اسمبلی ہال میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے۔ اجلاس میں اراکین کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں آئندہ کی حکمت عملی کی منظوری کی جائے گی۔ نیشنل ایکشن پلان 2 کی تجویز کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صرف دعوت نامے کا حامل یا پارٹی کا نامزد رکن ہی شرکت کر سکے گا۔ پارلیمنٹ کا صرف متعلقہ سٹاف موجود ہوگا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں عام تعطیل ہوگی۔ تمام قائمہ اور ذیلی کمیٹیوں کے آج طلب کیے گئے اجلاس ملتوی۔ پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت بانی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ شیخ وقاص اکرم نے اپنے ٹویٹ میں کہا، تمام ممبران نے فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں اس وقت تک شرکت نہیں کرے گی جب تک ہمارے لیڈر ان کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تحریک انصاف کی ذرائع کے مطابق سیاسی کمیٹی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی۔ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ علی امین گنڈاپور اپنے صوبے کے امن و امان کے مسائل اٹھائیں گے۔ قبل ازیں تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی منظوری دیتے ہوئے ممکنہ شرکت کے لیے 14 ارکان کی فہرست اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائی تھی۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان اخوندزادہ حسین یوسف زئی نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی تصدیق کی۔ اخوندزادہ حسین یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اتحاد نے قومی سلامتی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ اپوزیشن کی مشترکہ مشاورت سے کیا۔ خواجہ آصف نے قمر جاوید باجوہ کو پاکستان میں طالبان کی آبادکاری کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہا، قمر جاوید باجوہ نے ہی اسمبلی فلور پر تقریر میں سہانے خواب دکھائے تھے۔ قمر جاوید باجوہ سے پارلیمان کے سامنے جواب طلبی کرنی چاہیے۔ سوات میں جو جلوس نکلے تھے وہ کس کے خلاف نکلے تھے؟ جن علاقوں میں زیادہ حالات خراب ہیں وہاں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ آج کی بریفنگ کے بعد بڑے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اے بی این نیوز سے گفتگو میں کہا، بانی کے بغیر پی ٹی آئی کو ہر سطح پر آن بورڈ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کمیٹی اجلاس میں ساری قومی جماعتیں موجود ہیں۔ پارلیمنٹ سے باہر بھی پارٹیز یا مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو بھی بلایا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو بلانے کا کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر اپنا گھر ہی درست کر لیں، صوبے پر توجہ دیں۔ جعفر ایکسپریس واقعے میں میرے استعفے سے معاملہ حل ہوتا ہے تو حاضر ہوں۔ پی ٹی آئی کے چیف ویب عامر ڈوگر کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کا مطالبہ۔ موقف اپنایا کہ سینئر قیادت اجلاس میں شامل ہونے سے قبل بانی سے مشاورت چاہتی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 3 رہنماؤں کے نام بھی دے دیے۔ افغانستان میں برسر اقتدار ٹولے نے دہشت گردوں کو محفوظ بنا آگاہیں دی ہیں۔ عسکری قیادت آج دہشت گردی ختم کرنے کے اپنے پلان پر اعتماد میں لے گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں عسکری قیادت کو سیاسی قیادت کی مشاورت اور رہنمائی بھی میسر آئے گی۔ سیکیورٹی مسائل کا حل یہی ہے کہ سیاسی اور عسکری قیادت مل بیٹھیں۔ پی ٹی آئی کی تمام تر توانائیاں ریاست کے خلاف خرچ ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی لائن اور لینتھ ٹھیک کرے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھنا چاہتی تو ٹکریں لگاتی رہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ نواز شریف کے ذمہ جو بھی قومی کردار ہوگا وہ ادا کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان 2018 کے الیکشن کے بعد بھی سسٹم سے باہر رہ کر جدوجہد کرنا چاہتے تھے۔ قومی سلامتی اجلاس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ممکن نہیں۔ اجلاس میں شرکت کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا۔ سلمان اکرم راجہ کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کہا،
بانی کو مائنس کرنے کے لیے حکومت اے پی سی سے پارلیمانی کمیٹی کی طرف گئی. بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. اصل معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے الزام پی ٹی آئی پر لگایا جاتا ہے. حکومت اس وقت اپنی طاقت پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر ضائع کر رہی ہے. اجلاس میں موقع ملا تو عوامی نمائندے کی حیثیت سے رائے دینی چاہیے. طاقت کی زور پر معاملہ حل نہیں ہوگا. ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہوگا. دہشت گردی کا معاملہ کسی ایک شخص کی ٹویٹ کا مسئلہ نہیں. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ایک جامع پلان کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. وفاقی کابینہ کا اجلاس شام کے وقت وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا. کابینہ ملکی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر غور کرے گی. تنخواہ اور پینشن نہیں بڑھے گی. سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کے عندیہ دے دیا. کہا آئندہ بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن بڑھانے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں. قومی اسمبلی میں جمع تحریری بیان میں مزید بتایا کہ ملازمین کے الاؤنسز اور پے اسکیل پر نظر ثانی کی بھی کوئی تجویز نہیں. صرف ملازمین کے لیے ہاؤسنگ اور سیلنگ کی حد تک بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے. امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات. مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار. وزیر اعظم کی پاکستان میں عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز. شہباز شریف نے کہا کہ آئی ٹی اے آئی دیگر جدید تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگرام کی خود نگرانی کر رہا ہوں. آئی ٹی شعبے میں 25 ارب ڈالرز کی برآمدات کے ہدف کے حصول کے لیے آئی ٹی کمپنیوں کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. وفد نے پاکستانی آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد کی قابلیت اور شعبے کی ترقی کے لیے ان کی محنت کی تعریف کی. امریکی کمپنی کے سی ای او جیرومی کیپیلس نے کہا کہ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے انتہائی موزوں ہے. تخت پڑی ریفرنس میں عدم پیشی پر ملک ریاض علی احمد ملک کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. عدالت کا ملزمان کو آئندہ سماعت پر گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. ریفرنس میں نامزد 10 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے. عدالت کا 14 ملزمان کو 5 لاکھ فی کس مالیت کے مچلکے داخل کروانے کا حکم. ریفرنس میں مجموعی طور پر 17 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے. مزید سماعت 16 اپریل تک ملتوی. ملزمان پر موضع تخت پڑی اور اطراف میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے سرکاری زمین پر قبضہ کرنے اور سرکاری خزانے کو 335 ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے. چیئرمین بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کرنے والوں میں سعید غنی، وقار مہدی، رانا احسان اور رضا ہارون شامل. پارٹی چیئرمین کو ترقیاتی منصوبوں کے معیار کو بہتر بنانے سے متعلق کارکردگی سے آگاہ کیا. پارٹی رہنماؤں کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو. تمام رہنماؤں نے پارٹی چیئرمین کو اپنے محکموں کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اسپیشل لوگوں کے لیے خصوصی اقدامات. پنجاب بھر میں 40,000 اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ، بیماریوں کی تشخیص، مفت علاج کا حکم. پنجاب میں پہلی مرتبہ طلبہ کی حاضری کے لیے فیشل رجسٹریشن متعارف. وزیر اعلیٰ نے خصوصی افراد روزگار پروگرام کی منظوری بھی دے دی. اسپیشل چلڈرن کے لیے رائزنگ سٹار کارڈ متعارف کروانے کا فیصلہ. اسپیشل بچوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اسکولوں، سینٹرز اور بسوں میں مزید کیمرے نصب کرنے کی ہدایت. اسپیشل چلڈرن کے لیے پیکڈ فوڈ میل پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ. اور مریم نواز نے عیدی پروگرام برائے خصوصی طالب علم کی بھی منظوری دی. سماعت سے محروم بچوں کے لیے خصوصی سلیبس تیار کیا جائے گا. سائن لینگویج بھی شامل ہوگی. اسپیشل بچوں کے لیے ایکسٹرنل امتحانی سسٹم تشکیل دینے کے لیے اقدامات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسپیشل بچوں کے لیے 9 الیکٹرک بسوں کی بھی منظوری دے دی. پاک فوج دہشت گردی کی لہر کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے. ایک جماعت کی جانب سے سوشل میڈیا پر شہداء کی بے توقیری کی جا رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس. کہا دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی رنگ دینا قابل نفرت ہے. کیا کوئی پاکستانی انڈین میڈیا کی زبان بول سکتا ہے؟ جعفر ایکسپریس کو جس خوبصورت انداز میں کلیئر کیا گیا وہ قابل تحسین ہے. ایک ایسی سیاسی جماعت پیدا ہو چکی ہے جو پاکستان کے مخالفین کی باتیں کر رہے ہیں. مشکل وقت میں اگر وہ ساتھ نہیں ہیں تو وہ بھی دہشت گرد ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو صوبے سے زیادہ افغانیوں کی فکر ہے. دہشت گردی صوبائی نہیں قومی مسئلہ ہے. جعلی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیاسی بیان بازی سے گریز کرے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ حکومت دہشت گردی کے خلاف خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے.
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کی بجائے صوبے کے فنڈز روکے ہوئے ہیں. صوبے کو معاشی طور پر کمزور کرنا در حقیقت دہشت گردی کو فروغ دینے کے مترادف ہے. خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے. وزیر اعظم کا نوٹس بے سود. کراچی میں چینی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی. گزشتہ ایک ہفتے سے چینی بدستور 175 روپے فی کلو میں فروخت. رواں ماہ چینی 180 روپے فی کلو تک فروخت ہوئی. رمضان المبارک سے قبل چینی 130 روپے فی کلو فروخت ہوتی جا رہی. رمضان المبارک میں چینی کی فی کلو قیمت میں 50 روپے تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. معاون خصوصی برائے صنعت ہارون اختر خان کہتے ہیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چینی کی قیمت میں کمی پر کام کر رہے. چینی کی مشروط برآمد کی اجازت پچھلے سیزن کے لیے تھی. ساری عمر کے لیے چینی کی فکس قیمت نہیں ہوتی اور چینی کو فری مارکیٹ کے طور پر اگر دیکھیں تو چینی کی ایکس مل قیمت 160 اور ہول سیل قیمت 165 روپے کلو ہے. حکومت کی جانب سے بھارت سے 50,000 ٹن چینی برآمد کرنے کا انکشاف. وزیر تجارت جام کمال خان نے موجودہ حکومت کے پہلے سال سے متعلق درآمدی چینی کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں. وزیر تجارت نے بتایا کہ مارچ 2024 سے جنوری 2025 تک 3,140 میٹرک ٹن چینی درآمد کی گئی. چینی کی درآمد پر $3 ملین سے زائد کی رقم خرچ ہوئی. چینی ملائیشیا، جرمنی، تھائی لینڈ، UAE، امریکہ، برطانیہ، ڈنمارک، چین، فرانس، سوئٹزرلینڈ اور جنوبی کوریا سے درآمد کی گئی، جبکہ پاکستان نے بھارت سے بھی 50,000 ٹن چینی درآمد کی. سپریم کورٹ نے کرسچن کمیونٹی کے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف درخواست خارج کر دی. عدالت کا درخواست گزار خاتون وکیل کے رویے پر اظہار برہمی. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے. مسیحی برادری کے ساتھ بہت سے اچھے لوگ اچھی نوکریوں پر بھی ہیں اور وہ CSP افسران بھی بنتے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ کرسچنز کو صرف سویپر کا عہدہ ہی دیا جاتا ہے. وکیل نے کہا کہ اخباری اشتہارات میں ایسی نوکریاں کرسچن سے منسوب کی جاتی ہیں. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ان نوکریوں پر اپلائی نہ کریں. سپریم کورٹ نے باپ کے انتقال کے بعد بیٹی کو نوکری کے لیے اہل قرار دے دیا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سرکاری ملازم کے انتقال کے بعد اس کی بیٹی کو نوکری سے محروم کرنے کے کیس کی سماعت کی. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ خواتین کی شادی کا ان کی معاشی خود مختاری سے کوئی تعلق نہیں. شادی کے بعد بھی بیٹا والد کا جانشین ہو سکتا ہے تو بیٹی کیوں نہیں. خواتین کی معاشی خود مختاری اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق تفصیلی فیصلہ دیں گے. شادی کے بغیر پیدا ہونے والے بچوں کی کفالت بایولوجیکل والد کی ذمہ داری. لاہور ہائی کورٹ نے نیا قانونی نقطہ طے کر دیا. 5 سالہ بچی کے خرچے کے دعوے سے متعلق کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ کی ارسال. شواہد کی روشنی میں دوبارہ فیصلے کی ہدایت. عدالت نے قرار دیا کہ بایولوجیکل بچے کی ولدیت ثابت کرنا خاتون کی ذمہ داری ہے. اسلام میں بچے کی حیثیت جاننے کے لیے متعدد طریقہ کار موجود ہیں. اگر بچے کی ولدیت کا معاملہ ہی شکوک و شبہات کا شکار ہے تو عدالت کو خرچے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ معاملہ طے کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ کا تعلیمی اداروں میں اساتذہ اور طلبہ کی حاضری چہرے کی شناخت کے ساتھ ڈیجیٹلائز کرنے کا حکم. محکمہ تعلیم کے تمام ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا. مراد علی شاہ نے اسکول ایجوکیشن سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا تعلیم کا نظام مزید بہتر کرنا ہے. ایجوکیشن میں گورننس معیار اور بچوں کی اسکول تک آسان رسائی ہونی چاہیے. ہر ہیڈ ماسٹر کو براہ راست فنڈ دیے جائیں گے تاکہ اسکول بہتر کر سکیں. ہیڈ ماسٹر کو نئے مالی سال سے براہ راست DDO پاور دی جائے گی اور تمام اسکولوں کا اپنا بجٹ ہوگا اور وہ خود خرچ کر سکیں گے. وزیر اعلیٰ کی اسکول انسپیکشن کا نظام بہتر بنانے کی بھی ہدایت. ہزاروں اقلیتی طلباء کو 25,000 روپے اسکالرشپ دینے کا اعلان. 50% مارکس حاصل کرنے والے طلباء سے درخواستیں طلب. علی امین گنڈاپور کا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یتیم بچوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام. ساتھ افطاری کی. بچوں میں عید کے کپڑے اور نقد عیدی تقسیم کی. وزیر اعلیٰ تمام بچوں میں ملے اور ان میں گھل مل گئے. کہا معاشرے کے کمزور طبقے کی کفالت فلاحی ریاست کی خصوصی ذمہ داری ہے اور اس کی خصوصیت ہے. صوبائی حکومت بانی چیئرمین کے ویژن کے مطابق معاشرے کے کمزور اور نادار طبقوں کی کفالت کا سلسلہ جاری رکھے گی. ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بانی PTI سے عدالتی کمیشن کی ملاقات نہ کرائے جانے کا انکشاف. ہفتے کے دن کمیشن تقریباً 3 گھنٹے اڈیالہ جیل کے اندر رہا. عدالتی کمیشن کو متعلقہ آفس میں انتظار کرایا گیا. عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہفتہ کے روز 11 سے 12 کے درمیان ملاقات کروانے کا حکم دیا تھا. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اپنی لاء کلرک سکینہ بنگش کو کمیشن مقرر کیا تھا. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم کی موجودگی میں عدالت نے کمیشن کی ملاقات کا حکم دیا تھا. عدالت نے 4 سوالات بانی PTI سے پوچھنے کا حکم دیا تھا.